ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اللہ عز و جل کا فضل و کرم و احسان عظیم کہ اسلامی نئے سال کا پہلا جمعہ اس نے عطا فرمایا، اور یہ محرم الحرام کا پہلا جمعہ، ظاہر سی بات ہے محرم کے ابتدائی دن ہم ذکر حسین میں گزارتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کی محبت، اولیاء کاملین، صحابہ و تابعین کی خدمات جلیلہ پر روزانہ مجلسیں سجا کرتی ہیں۔ عزیزان گرامی، جو سید الشہداء امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پاک کو ہم سناتے ہیں یا سنتے ہیں، ایک چیز کی طرف ہماری توجہ ہونا ضروری ہے کہ وہ کیا وجہ تھی جس سبب سے آپ اپنے گھر، اپنے اہل خانہ کو لے کر گھر چھوڑ دیا اور ایک لمبے سفر پر چلے گئے، اور ایسے سفر پر جہاں کے متعلق یقین بھی نہیں تھا کہ لوگ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، اور پھر وہی ہوا جس کی بشارت پہلے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی۔ حضور کی ہی امت نے حضور کے ہی نواسے پر ظلم و ستم ڈھائے اور پھر خنجر بھی چلایا۔ وہ کیا وجہ تھی؟ ہم بہت ساری وجہیں دیکھتے ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی، اس نواسے رسول، سبط رسول سیدنا امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک بات یہ تھی کہ میرے رب نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ذریعے سے، والموعظۃ الحسنہ، اچھی اور نرم باتوں سے، وجادلہم باللتی ہی احسن، یا تو پھر مجادلے کے ذریعے سے، مناظرے کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کے لیے اور دین کی سچائی لوگوں تک پہنچانے کے لیے اتنی بڑی کٹھن مصیبت کو آپ نے گلے لگایا۔ یہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت میں بھی ملتا ہے۔ آج جس خدمت سے پوری امت خاموش ہے، سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کر، باقی اکثر کا حال یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، بس میرا کام ہو گیا، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، بس میری ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ دین اسلام صرف تم تک پہنچانے کا نام نہیں، بلکہ آپ کے پاس جو امانتیں ہیں وہ دوسروں تک پہنچانے کا نام ہے، جس کو ہم آج ترک کر چکے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک، حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات، اور خاص طور پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، یہ آپ کے ساتھ طائف شہر گئے ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے بڑا پریشان کر رکھا تھا، بہت ستایا تھا، آپ کے متبعین کو، آپ کے چاہنے والوں کو دردناک سزائیں دیتے تھے۔ تو کسی نے یہ بھی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف شہر میں اچھے مالدار لوگ ہیں، نرم طبیعت کے لوگ ہیں، طائف میں
اگر آپ کی تبلیغ کام کر گئی تو ان لوگوں کے اسلام لانے سے بڑا فائدہ ہوگا. اور مکہ والوں کی اکثر تجارت طائف والوں سے ہے، تو کیوں نہ آپ طائف جائیں. طائف مکہ مکرمہ سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے تھے، اور مکہ مکرمہ سے طائف کا جو راستہ ہے سخت ترین راستہ ہے، پوری پہاڑیاں ہیں. شاید پورے راستے میں ایک آدھا کلومیٹر بھی بغیر پہاڑ کا راستہ نہیں ہے. یہ تقریباً 100 یا 150 کلومیٹر کا فاصلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر کے طے فرمایا. راستہ ایسا ہوتا کہ ایک پہاڑ پر چڑھیں پھر اتریں، ایک پہاڑ پر چڑھیں پھر اتریں، اور کئی 100 پہاڑیوں کے گزر جانے کے بعد شہر طائف آتا ہے. طائف والوں کو پہلے ہی خبر بھیج دی گئی تھی، مکہ والوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ محمد نامی شخص اگر تمہارے پاس آئے تو اس کی دعوت کو ہرگز قبول نہ کرنا. وہ جیسے ہی تمہارے پاس آئے تم اس کا انکار کر دینا، اس لیے کہ وہ ہمارے خداؤں کو جھٹلاتا ہے. تو یہاں سے کئی باشندے گئے قاصد بن کر، اور طائف والوں کے کان بھر چکے تھے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت طائف پہنچتے ہیں حالات بالکل بدلے ہوئے. جو امید لے کر یہاں پر آئے تھے کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو بڑا فائدہ ہوگا، یہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ گھر کی ہر چھت پر کچھ بدماشوں کو کھڑا کیا گیا ہے، کانچ کے ٹکڑے دے کر، نوکیلے پتھر دے کر. اور جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف شہر میں داخل ہوئے، انہوں نے وہ کانچ کے ٹکڑے اور پتھر پھینکنا شروع کیا. حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو کبھی میں آگے بڑھتا، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کہ وہ پتھر مجھ پر گرے. ہزار بچانے کے باوجود بھی میرے آقا کی پیشانی لہو لہان ہو گئی تھی. کئی پتھر گرے، اس خون کی وجہ سے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پورا خون رستے ہوئے پیروں تک گیا، اور پیروں میں خون جمع ہو کر آپ کی نالین مبارکہ چپک گئی تھی تلووں سے. یہ حالات ہوئے. اب سنیے جس وجہ سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان لوگوں نے کچھ نہیں مانی، دعوت یا تبلیغ اس چیز کو سنا تک نہیں، بلکہ آتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بوچھار کی. واپس وہاں سے لوٹتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے کنارے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، تھکان سے چور ہیں. پہاڑ پر چڑھ کر چند اوباشوں نے پتھر گرائے. وہ اتنا وزنی پتھر کہ کئی ٹن ہوگا. اس کو وہاں سے دھکیلا گیا تاکہ وہ پتھر لڑکتا ہوا نیچے آئے تو حضور پاک اس کے نیچے دب جائیں. لیکن فرشتوں نے اس پتھر کو بیچ ہی میں روکا، وہ آج تک ویسے ہی رکا ہوا ہے. طائف میں یہ بھی کر کے دیکھ لیا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وہاں قیام فرمائے. اجنبی شہر ہے، کوئی آپ کو مہمان بنانے کے لیے تیار نہیں ایسے شہر میں. لیکن جب یہ حالات ختم ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ یہ فرمایا کہ میں ان کی نسلوں میں میرے چاہنے والوں کو دیکھ رہا ہوں. بعد میں اسلام آئے گا، یہاں ایمان آئے گا، لیکن جو دعا حدیث پاک میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ رلا دینے والی ہے. رب ذوالجلال کے حضور یوں عرض کرتے ہیں، اشکو الیک یا اللہ ضعف قوتی وہوانی علی الناس. اے رب ذوالجلال تیرے دربار میں اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں. اے رب ذوالجلال میں تیرے دربار میں اس بات کی شکایت کرتا ہوں کہ میرا بس لوگوں پر نہیں چل سکتا. یہ تمام چیزیں انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگ ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں، بلکہ میرے